نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے کئی افراد اس قوت اور طاقت کے مالک تھے کہ وہ اکیلے تنہا ہی پوری جماعت پر بھاری تھے، اور ایک فرد ہی پوری قوم یا لشکر کو شکست دینے کی طاقت رکھتا تھا. آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسے ہی ایک صحابی کا تذکرہ کریں گے جنہوں نے تنہا ہونے کے باوجود پوری قوم کا نہ صرف مقابلہ کیا اور بھڑ گئے، بلکہ انہیں مغلوب ہو کر بھاگنے پر مجبور بھی کر دیا. مزید ڈسکس کرنے سے پہلے یہ چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن پر کلک کریں تاکہ آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. سامعین، جس شخصیت کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں ان کا نام عبد ہے اور کنیت ابو حدرد ہے رضی اللہ عنہ. بعض محدثین نے ان کا نام سلامہ بن عمیر بھی لکھا ہے، لیکن یہ اپنی کنیت سے ہی مشہور ہیں. قبیلہ بنو اسلم سے تعلق رکھتے ہیں جو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں قبیلہ غفار کے ساتھ غزوہ بدر اور احد کے بعد مدینہ آ کر مسلمان ہوا تھا، جس کی کچھ تفصیل میں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ والے حلقے میں کر چکا ہوں. یہ ابو حدرد مشہور صحابیہ ام دردہ رضی اللہ عنہ کے والد اور ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے سسر تھے. یہ اپنے حالات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی قوم کی ایک عورت سے نکاح کیا اور 200 درہم اس کے مہر کے مقرر کیے، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا کہ آپ میرے نکاح میں کچھ مدد فرما دیں. آپ علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے مہر کتنا مقرر کیا ہے؟ میں نے عرض کی 200 درہم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، تم شاید سمجھے ہوگے کہ ان 200 درہموں کو جنگل سے اٹھا لاؤ گے. خدا کی قسم میرے پاس تو کچھ نہیں کہ جس سے میں تمہاری مدد کروں. گویا کہ آپ علیہ السلام نے عورتوں کو یہ ترغیب دی کہ وہ اپنی مہر کی مقدار کو کم رکھیں. چنانچہ یہ فرماتے ہیں میں آپ علیہ السلام کے یہ فرمانے سے کچھ دن ٹھہر گیا. اسی اثناء میں قبیلہ جشم سے رفاعہ بن قیس نامی ایک شخص آیا اور اپنی قوم اور جماعت کے ساتھ مقام غابہ میں آ کر اترا، اور وہ یہ ارادہ رکھتا تھا کہ قبیلہ قیس کے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائی کے لیے جمع کرے. یہ شخص خاندان کا سردار بھی تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور 2 اور افراد کو بلوا بھیجا. ہمیں حاضر ہونے پر حکم فرمایا اس شخص کی طرف جاسوس بن کر جاؤ اور حالات سے ہمیں مطلع کرو. چنانچہ ہم آپ علیہ السلام کے حکم دینے پر ہتھیار لے کر روانہ ہوئے اور مغرب کے قریب ہم ان تک پہنچے. میں ایک کونے میں چھپ گیا اور دونوں ساتھیوں سے بھی چھپنے کا کہہ دیا. وہ بھی حسب حکم چھپ گئے اور ان سے میں نے کہا کہ جب میری تکبیر کی اور حملے کی آواز سنو تو تم بھی تکبیر کہنا اور میرے ساتھ حملہ کر دینا. جب رات ہو گئی اور شام کی سرخی ختم ہوئی تو اتفاقاً اس شام ان کے چرواہے کو واپس لوٹنے میں دیر ہو گئی، تو انہیں اس کی جان کا خطرہ ہو گیا. رفاعہ بن قیس جس کے قتل کے لیے یا جس کے پیچھے جاسوسی کے لیے آپ علیہ السلام نے ہمیں بھیجا تھا، وہ تلوار لے کر کھڑا ہوا اور کہا خدا کی قسم میں چرواہے کا پتہ لگاتا ہوں. اس کے ساتھیوں نے اسے روکا کہ ہم پتہ لگا لیں گے. اس نے کہا خدا کی قسم میرے علاوہ کوئی بھی نہیں جائے گا اور نہ کوئی تم میں سے میرے پیچھے آئے گا. یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا اور میرے پاس سے گزرا. تو یہ ابو حدرد فرماتے ہیں میں چھپا بیٹھا تھا. جب وہ میرے بالکل زد میں آ گیا اور سامنے ہو گیا تو میں نے اس پر ایک تیر چلایا جو سیدھا اس کے دل میں جا کے پیوست ہو گیا، اور اس کی وجہ سے اس کی آواز تک نہ نکل سکی اور وہ کوئی بات نہ کر سکا. پھر میں نے اس کا سر کاٹ لیا اور لشکر کے ایک کنارے پر جا کر حملہ شروع کر دیا. اللہ کی قسم وہ بھاگنے کے سوا کچھ نہ کر سکے اور اپنی عورتوں اور بچوں کے سوا کچھ بھی ساتھ نہ لے جا سکے. میں اپنے دونوں ہمراہیوں کے ساتھ ان کی ڈھیر ساری بکریاں اور اونٹ ہانک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا
اور اس رفاعہ نامی سردار کا سر بھی کاٹ کے لے آیا اور حضور علیہ السلام کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ آپ علیہ السلام نے مجھے ان میں سے مہر کی ادائیگی کے لیے 13 اونٹ مرحمت فرمائے، جن کو میں نے بیچا اور اپنی بیوی کو رخصت کرا لایا اور باقی سے اپنے قرضوں کی ادائیگی کی۔ یہ شعبان 8 ہجری کا واقعہ ہے۔ یہ ابو حضرت رضی اللہ عنہ کا کامیاب سریہ اور مہم جوئی تھی، جو باقی سرایا کی طرح مشہور نہ ہو سکی، اس لیے کہ یہ اکیلے اس میں کرتا دھرتا تھے۔ بعض سیرت کی مفصل کتابوں میں ان کے اس سریہ کا تذکرہ ملتا ہے۔ ابو حضرت رضی اللہ عنہ نے پہلا غزوہ جو اٹینڈ کیا وہ غزوہ حدیبیہ تھا۔ اس کے بعد خیبر اور باقی تمام غزوات میں بھی شریک رہے ہیں۔ بیٹوں میں مشہور قعقاع بن ابی حضرت اور عبداللہ بن ابی حضرت ہیں، جن کا محدثین نے تذکرہ لکھا ہے۔ سامعین، اگر بات کریں اس جری شخص کے انتقال کی تو 81 سال کی عمر میں سن 71 ہجری کو انہوں نے وفات پائی ہے۔ یہ کچھ مختصر احوال تھے ابو حضرت رضی اللہ عنہ کے۔ اللہ رب العزت ان حضرات کے تذکرے زندہ کرنے کے طفیل ہماری نسلوں میں اپنے دین کو زندہ فرمائے اور بلا استحقاق ان حضرات کی صفوں میں ہمارا حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قدوة للسالك أقمار ليل حالك، هم قدوة للسالك أقمار ليل حالك، تنجي من المهالك، وهم منارات الوفا تنجي من المهالك، وهم منارات الوفا